الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، نوجوانان ملت، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہو. درود و سلام ہو آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بلکہ عام انسانوں کی طرح تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی، اس وقت اللہ رب العالمین نے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. اور نبی بنانے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ لبثت فیکم عمرین من قبل، اے لوگوں، تمہارے درمیان میں نے 40 سال زندگی گزاری ہے، 40 سال تمہارے اندر اٹھنا بیٹھنا میں نے کیا ہے. کیا کبھی آپ لوگوں نے مجھ سے غلط زبانی یا جھوٹ کا استعمال کرتے ہوئے محسوس کیا ہے؟ تب ایک وقت ایک ہی زبان ہو کر اس وقت کے موجود تمام لوگوں نے یہ جملہ کہا: ما جربنا کذبا، اے اللہ کے رسول، کبھی آپ سے ہم نے کوئی جھوٹی لفظ، جھوٹی باتیں یا جھوٹ کا ذکر آپ نے کبھی نہیں کیا. حضرات گرامی، آج کے اس مختصر وقت میں محدود باتیں اس جھوٹ کے متعلق جو اس وقت اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اور میڈیا ہو غیر میڈیا ہو، رشتہ داری ہو غیر رشتہ داری ہو، کاروبار کی سطح پر ہو، طالب علم کی سطح پر ہو، دینی معاملہ ہو غیر دینی معاملہ ہو، جھوٹ انسان کے زندگی میں ایسے رچ بس چکا ہے کہ جس سے انسان یہاں تک یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوا کہ 1000 جھوٹ بولا جائے تو وہ سچ بن جاتا ہے. اور یہاں تک کہ لوگوں نے جھوٹ بولنے کو اتنا عام سا سمجھا گیا ہے کہ جھوٹ کوئی گناہ بھی نہیں ہے. حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب پہلے پیغام جو دیتے ہیں، جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بنایا ہے، کیا آپ لوگوں نے میری زندگی میں کبھی جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے؟ سب لوگوں نے اقرار کیا ما جربنا، کہ اللہ کے رسول آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا ہے.
دین کا پہلا بنیادی اہم حصہ ایک مسلمان ہو کر، ایک کلمہ گو ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والا وہ شخص اپنی زبان سے جھوٹ کا اقرار کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹوں کا ساتھ دینا، شریعت اسلامیہ نے بہت ہی زیادہ اس کو اتنا کبیرہ گناہ کیا ہے، آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں سنتے جائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ جھوٹ کیا چیز ہے جس کی عربی لفظ میں الکذب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کذب یکذب کے معنی ہوتے ہیں، اور کذب یکذب سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے خلاف حقیقت کوئی چیز کہنا، اور دوسرے موقع پر دوسری روایتوں میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے جو آنکھوں کو دھوکہ دے وہی چیز جھوٹ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسے انمول اصول بنا کر رکھے ہیں کہ قیامت کی صبح تک بھی کوئی بھی شخص غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو بیہودہ چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، غلط قسم کے چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا اسلام کی اچھائی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے لوگو جب بھی تم کہو اپنی زبان کھولو سچی بات کہا کرو، جس کا رزلٹ یہ ہے یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اندر کچھ کمی بیشی ہوگی تو اعمال کو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، اور اتنا ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف سچ بات بولنے پر اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ حضرات گرامی، اتنا ہی نہیں، جھوٹ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خطرناک وعیدیں آئی ہیں، اے لوگو جھوٹ بولو گے تو منافقت میں شامل ہو جاؤ گے، منافق بن جاؤ گے، یا منافقوں والی عادتیں اپنے اندر آ جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، کہ منافق کی تین علامتیں ہیں کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولا کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب بھی اس کے پاس کسی بھی طرح کی امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کیا جاتا ہے۔ یہ تین علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں ہیں، اور ایک حدیث میں ہے اذا قاسم فجر، اور اگر کسی چیز سے قسم کھا لے تو یہاں تک کہ ہے اس سے جھگڑا کر لیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بھی فرماتے وَإِن كَانَ صَلَّى، وہ نمازی کیوں نہ ہو، روزہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر ایک صفتیں پائی جاتی ہیں منافقوں والی چیزیں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اتنا ہی نہیں، جب آدمی جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی تمام برائیوں کی جڑ، تمام فتنوں کی جڑ، تمام مصائب کی جڑ اگر کوئی چیز ہے وہ جھوٹ ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک زانی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا جاتا ہے، وہ شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی کہتے ہیں تم جب بھی بولو گے جھوٹ نہیں بولو گے، سچ بولو گے، یاد رکھ لو کہ تمام برائیاں اس کے ہاں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بول کر کہیں بلندی پہ پہنچ رہا ہوں لیکن سچ بولنے پہ میں ذلیل ہو رہا ہوں، مجھے ذلیل ہونا پسند ہے لیکن اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ حضرات گرامی، آج ہم لوگوں کا نظریہ بنا ہوا ہے، کاروبار جب بھی کریں گے، لین دین جب بھی کریں گے تو ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ 10 جھوٹ ملائیں گے اور باقی سب چیزیں سچ بول کے کام کرائیں گے۔ لیکن اس دور کیوں بھی یاد کیجئے، عبد الرحمن بن عوف نام کے صحابی کا نام سنا ہوگا،
یہ ایسے صحابی جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیا، اور یہاں تک کہ مکہ سے جب ہجرت کر رہے تھے، سامان لادے ہوئے اپنا سامان لے کر جا رہے تھے، مکہ والوں نے روک لیا، نہیں یہاں کے کمایا ہوا مال ہے، سب سامان یہاں پہ چھوڑ جائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف سب چیز چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جب مدینہ میں پہنچتے ہیں، یاد رکھ لیجئے عبد الرحمن بن عوف ایسے بڑے تاجر ہیں، ایسے حساس تاجر ہیں جن کے بارے میں مشہور واقعہ بھی موجود ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات کے لیے انہوں نے 8 کروڑ روپے دیا کہ ان کے اخراجات کے لیے۔ اس وقت کی بات ہے، عبد الرحمن بن عوف جب ان سے پوچھا جاتا ہے، اے عبد الرحمن بن عوف، جو کاروبار میں مٹی خریدو سونا بن جائے، جس چیز پہ ہاتھ رکھو اس کی قیمتیں بڑھ جائے، ان کا معاملہ اتنا اونچا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے کاروبار کا راز کیا ہے، اس وقت اگر کاروبار کا راز پوچھا جائے تو سب لوگ منہ پھرا لیتے ہیں، گھوم جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، اور اتنا ہے کہ دوستی بھی توڑ لیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، میرے کاروبار کا راز صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کاروباری معاملے میں ہو یا غیر کاروباری معاملے میں ہو، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ پہلا راز۔ دوسرا راز وہ ہے جو ہم لوگ مجبوراً بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے جملہ کہا کہ میرا دوسرا راز ہے، کاروباری معاملات کو لے کر میں نے کبھی بھی فرض نمازوں کو جماعتوں کو نہیں چھوڑا، میں یعنی پابندی کے ساتھ میں فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا رہا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا معاملہ یہ ہے۔ تیسرا راز یہ ہے کہ میں کبھی بھی نشہ، حرص، لالچ کی طرف کبھی نظر بھی نہیں کیا۔ اور اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی مال میں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا، جتنے میں خریدا اتنے میں دے دیتا، زیادہ جمانے کا چکر میرے پاس نہیں تھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کا معاملہ ہے۔ حضرات گرامی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو، ازواج کو 8 کروڑ درہم اس وقت دے سکتے ہیں، اندازہ لگائیے کہ یہ کاروبار میں کتنے مضبوط ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف وہی صحابی ہیں جس وقت مدینے والوں نے کہا ہمارے کچھ دولتیں لے لو، ہمارا کچھ حصہ آپ لے لو، تب اس وقت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اتنا بتا دو اس شہر کا مارکیٹ کہاں لگتا ہے۔ یہی عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ ایسے ہی نہیں، عمر بن عبد العزیز کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے 2 سال میں عدل و انصاف اتنا قائم کر لیا، اتنا اسلام عدل و انصاف قائم کر دیا، یہاں تک کہ ایک شیر بھی، بھیڑیا بھی ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ اتنا عدل و انصاف انہوں نے کیا۔ اور عمر بن عبد العزیز کے بارے میں جب پوچھا جاتا آپ کی اس حکومت کا راز کیا ہے، اتنا عدل و انصاف قائم کرنے کا راز کیا ہے، اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا میں نے اپنی حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے ہو یا اسی طرح اپنی بادشاہت کے لیے ہو یا اسی طرح رعایا کے لیے، عوام کے لیے، کسی بھی ناحیے سے میں نے جھوٹ استعمال نہیں کیا۔ حضرات گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مثالیں دی جائیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی یہی ہے، جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اے بلال تمہارے درجات بلند ہونے کی وجہ کیا ہے، اس وقت ابو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما کذبت منہ منذ اسلمت، اے لوگو جس وقت سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ حضرات گرامی، اور دلیلیں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جب انسان کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی لین دین کرتا ہے، اور جب انسان اس کی امانت داری، اس کی دیانت داری، اس کے لین دین کے بارے میں مکمل واضح ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرق، جب بھی کوئی مجلس لین دین کی بیٹھی ہو، کوئی ڈیل کے لیے محفل بیٹھی ہو، اس وقت جب تک بیٹھ کر جن باتوں وَإِن صَدَّقَ وَبَيَّنَ بُورِكَهُمَا،
उस वक्त बैठकर जो भी चीजें आप सामने रख रहे हैं उसकी तमाम चीजों को आपने बयान किया, सच सच बयान किया, और इसी तरह लेने वाला भी उसको सही अंदाज से समझकर डील कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बूरिक लहुमा, दोनों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत अता की है। वही डील हो जाने के बाद, डील खत्म होने के बाद, और उस डील में बहुत सारे झूठ उसने बोला हो, गलत बयानी दिए हो, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों पर लानत भेजी गई है। और यहां तक कि देखिए एक वाकया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के अंदर मशहूर है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रात में कोई चीज 5 दिरहम में लेते हैं, और उस वक्त डील हो चुकी 5 दिरहम के मामले से लेकर फजर के बाद एक शख्स आता है, आपने जो 5 दिरहम में बात हुई है मैं उसको 10 दिरहम दे दूंगा, मुझे दे दो। लेकिन दोस्तों इमाम बुखारी ने जुमला कहा, अभी मेरा ईमान जिंदा है, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं। एक महफिल में आज मामला इतना है, बैठते वक्त उठते वक्त महफिल में कारोबार के वक्त एक बातें होती हैं, उठ जाने के बाद 10 बातें हैं। अलबत्ता ये तिजारती मामले हो, दुनिया के किसी भी मामले में हो। और इसी तरह याद रख लीजिए झूठ हमारे दरमियान इतना सरायत कर चुका है, जिसके बारे में इतना मशहूर है। अब्दुर्रहमान बिन औफ, एक अब्दुल आस रज़ी अल्लाह के बारे में ये चीज मशहूर है। उनके बारे में एक शख्स आता है और आकर एक जुमला कहता है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। उस वक्त आस रज़ी अल्लाह ताला अपनी जबान से कहते हैं, कोई ऐसा जुमला नहीं बोलते कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे से करा दूंगा, लेकिन सिर्फ खामोश रहते। उस वक्त उनकी तबीयत नाजुक थी, वसीयत ये करते औस रज़ी अल्लाह ताला, ऐ लोगों अगर मैं जिंदा रहा, क्योंकि मेरे जवाब देने में शबा हुआ कि मैं उसको दे दूंगा, अपनी लड़की अता करूंगा, ये शुबा पैदा हो चुका है, इस वजह से मैं अपनी बेटी को उसी से शादी कराऊंगा अगर मैं जिंदा। अगर मैं मर गया आप लोग मेरी लड़की को उसी से शादी कराना। हजरात गिरामी, आज हम उठते बैठते हर मामले से कितना झूठ बोलते हैं, और झूठ के सिलसिले में और भी बेशुमार हदीसें हैं कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सच बोलता है तो सीधे नेकी की तरफ उसका रास्ता बनता है, और नेकी का रास्ता उसको जन्नत की तरफ ले जाता है। और यहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी सच बोलने की वजह से सिद्दीकीन में उसका नाम लिख देता है। और वही शख्स झूठ बोलता है तो गुनाहों की तरफ रास्ता खुल जाता है, और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाती है। और यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक उसको झूठा लिख दिया जाता है। हजरत गिरामी, और भी हदीसें जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, इतनी भयानक हदीसें हैं कि लोगों इस वक्त झूठ बोलना हमारे जिंदगी का वतीरा बन चुका है। यहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वईद आई है कि जो शख्स झूठ बोलता है, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ बहुत ज्यादा जल्दी होती है। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिसमें पहला शख्स वो है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बहुत जल्द पकड़े जाने वाले गुनाहों में से ये है क़त्अतुर रहम, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्द अपने पकड़ में ले लेता है, तकलीफ में डालेगा और मुसीबत और परेशानी में डालेगा। वहीयों में अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा रिश्तेदारियों को तोड़ने के लिए। दुनिया का निजाम बनाया हुआ है, लोग निजाम ही बना देंगे, बना दिए हैं कि लड़ाई करेंगे, दुश्मनी करेंगे, नफरतें करेंगे, तो रिश्तेदारी से सबसे पहले नफरतें करेंगे। दूसरे वो शख्स है जो झूठ बोलने वाला है, और तीसरा वो शख्स है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खयानत करने वाला, बगावत करने वाला, अपने मालिक से बगावत करने वाला। ऐसे 3 किस्म के लोग हैं जिनकी पकड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी उन लोगों पे है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, 3 किस्म के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बात नहीं करेगा, वला यंजुरु इला यौमिल क़ियामा,
اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں، اور یہاں تک کہ ولا یزکیہم، نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ تین قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی غضب ہے۔ پہلا قسم ملک کذاب، آج حکومت میں بیٹھنے والا سب سے پہلے اپنی زبان میں اپنے عقیدے میں یہ تصور لاتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میری چیر باقی رہے گی، میں جھوٹ کا استعمال کروں گا کہ میری سلطنت باقی رہے گی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک کذاب، بادشاہ ایسا بادشاہ جو جھوٹا بادشاہ ہے، جھوٹا حکمران ہے، جھوٹا لیڈر ہے اور جھوٹے لوگوں پر حکومت کر رہا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کبھی دیکھے گا بھی نہیں، اور وزیر ولا یکذب، اور یہاں تک کہ ولا یکلم، ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ زانی، بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے گوشت کی ہڈیوں میں گود نکل چکا ہے، طاقت نہیں، پھر بھی زنا کی خواہش کرنے والا ایسا بوڑھے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین کا غصہ ہے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو غریب ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، پھر بھی زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، میں ہوں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین، یہ حدیثیں ہیں بالکل متفق علیہ حدیثیں ہیں، صحیح روایتیں ہیں، جس کے حدیثوں کو سن کر دل دہل جاتا ہے اور ہمارے ایمان کو جھنجوڑ دیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب لوگ جھوٹ بولنے کو یہاں تک ہے جس کے بارے میں مشہور ہے، غریب جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کو سزائیں کا مستحق، لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں، مالدار اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کو ہر عیب زمانے کا ہنر لگتا ہے۔ مالدار شخص کتنا بھی غلط کام کر لے، دولت مند شخص، ثروت مند شخص، حکومت میں رہنے والا شخص کتنا بھی غلط کام کرنے لگے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک معیار اتنا اونچا ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ کا اختیار کرنے والا چھوٹا کیوں نہ ہو، بڑا کیوں نہ ہو، وہ واقعہ بھی مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب کچھ لوگ ایک شخص جس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے منہ میں ٹھوستا ہے اور اس کی زبان کو کھینچتا ہے، وہ بدی کی طرف لے جاتا ہے، اور اتنا نہیں ناک میں گھوستا ہے اور اسی طرح کھینچ کر بدی کی طرف لے جاتا ہے، آنکھوں میں ٹھوستا ہے اور کھینچ کر بدی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے پوچھتے ہیں اے جبریل، یہ کون سا شخص ہے اس کو اتنی زیادہ سزائیں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیلتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی جھوٹی باتیں پوری دنیا میں پھیلی جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس وقت کے انداز سے ہم ڈال لیں، اندازہ لگا لیں، معائنہ کر لیں، فیس بک پہ ہو، ٹویٹر پہ کیوں نہ ہو، اور انسٹاگرام پہ کیوں نہ ہو، واٹس ایپ پہ کیوں نہ ہو، فوراً ہم پھیلا دیتے ہیں، جھوٹ کو اتنی تیزی سے پھیلا دیتے ہیں جس کا اندازہ بھی نہیں۔ یاد رکھ لیجئے قبر کا عذاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور جھوٹ کی کئی قسمیں ہیں، جھوٹ آدمی کئی انداز سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی قسموں میں سب سے بھیانک قسم ہے رب پر، اللہ رب العالمین کی ذات پر جھوٹ بولے، جس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شتمنی بنی آدم انسان مجھ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسان اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ اور اتنا نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے ان یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے ہو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہاں تک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ کیا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جھوٹ نہیں، بلکہ مریم علیہ السلام کو ثلاثۃ من ثلاثہ اللہ میں سے ایک جوڑتے ہیں، اور اتنا نہیں اللہ رب العالمین کو اولاد عزیر ابن اللہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا ہے، اور ہم انسان اللہ رب العالمین پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں؟ موسم بدل گیا،
तकलीफें आने शुरू हो गई, कुछ अजाब कहीं से आना लगे तो फौरन कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, जमाना बहुत बुरा है, जमाने को गाली देते हैं। उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतानी बनी आदम, इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को झूठ बोलता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को झूठ बोलना जिसकी वजह खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, क़यामत के दिन उनके चेहरे काले पड़े होंगे, देखकर पहचान ले जाएंगे ये वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ बांधते हैं। दूसरा झूठ, उठे बैठे हदीसें गढ़ लेना, उठे बैठे दीन की बातें पेश करना, जिसके बारे में कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी का भी हवाला, मुस्लिम के भी हवाला, जबकि हकीकत यह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात नहीं की और दीन के हवाला देकर लोग दिन ब दिन हदीसें व्हाट्सएप में, फेसबुक में, दुनिया की हर जगह बयान कर रहे हैं। और यहां तक कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो अल्लाह के रसूल पर झूठी बातें पेश करे, झूठी गवाहें पेश करे, तो समझो कि उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। कैसे बताएं? अगर कोई शख्स मुझ पर जो बात मैंने नहीं कही है आकर एक फलां ने आपने कहा होगा, मेरा कितना भड़कीला अंदाज होगा। एक वाकया ऐसे मशहूर है, एक शख्स कश्ती पे सवार है, उसके कश्ती में मौजूद तमाम लोगों में अफवाह फैल चुकी है कि तुम्हारी बेटी भाग गई है, और वो शख्स उस कश्ती में जो कुछ करना है कर दिया, और सीधा जब घर जाके देखता है उसकी बेटी आटा गूंद रही है। हजरात गिरामी, अंदाजा लगाइए कि उसका क्या आलम होगा। आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, जिसके बारे में लैलुहा कहा नहारिहा, जिसके रात को भी देखना चाहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बिल्कुल रोशन है। ऐसी हदीसों को छोड़कर गलत हदीसें बयान कर कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत कर रहे हैं। और इसी तरह एक मोमिन की अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक झूठा होने के लिए इतना काफी है, कफा बिल मरई अन यहद्दिस मा कज़िब वहद्दिस मा समिया, कि एक इंसान के लिए झूठा होना काफी है कि सुनी हुई बातें लोगों के सामने फलां शख्स से मैंने सुना, उसकी तहकीक नहीं की, लोगों के सामने बयान करते जा रहा हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफा बिल मरई कज़िबा, कि उसके झूठे होने के लिए सबसे बड़ी दलील है कि सुनी हुई बातों को लोगों तक पहुंचाए। और इतना नहीं, आज मुसलमानों पर इतना ज्यादा लोगों ने एक दूसरे पर झूठ बांधने के लिए वीडियो में बैठ, मीडिया पे बैठकर, किताबों में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में मुसलमानों को बुरा बुरा कहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जो भी शख्स किसी मुसलमान पर झूठी बातें बयान कर रहा है, किसी मुसलमान के खिलाफ झूठी बातें बयान कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क़यामत के दिन उस शख्स से कोई हिसाब किताब नहीं होगा, सबसे पहले उस चीज का हिसाब होगा जिससे उसने झूठ बांधा है। यहां तक कि नहीं, आजकल नया सिस्टम बना हुआ है, हंसी मजाक के लिए झूठ कितना भी बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुमुज़्ज़न, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी एक शख्स को बुला लिया और बुलाकर वो खजूर देने के लिए बुलाया हो, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर उस शख्स को खजूर अगर ना देते तो समझो कि तुम भी झूठों में शुमार होते। और यहां तक की हदीस है, आज कितने लोग हैं, डील है पैसा लेने के लिए, आ जाओ, घर बुला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, कोई पैसा नहीं दे रहे, झूठ। और इसी तरह आप फलां दिन पैसा देना नहीं दे रहे। हजरात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दूसरे पर बदगुमानी मत लो, एक दूसरे पर बदगुमानी, इय्याकुमुज़्ज़न, एक दूसरे को बदगुमानी मत लो। और ज़न अक्सबुल हदीस, दुनिया की बहुत बड़ा गुनाह ये बदगुमानी है। और ये भी याद रख लीजिए, झूठ कब इस्तेमाल किया जा सकता है, झूठ का इस्तेमाल कब करना है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। झूठ जब भी कोई बड़ी तंजीमें हो, कोई आपसी मुसलमान हो या कोई और मामला हो, इख्तिलाफ का सबब बन रहा हो, ऐसे मौके पर सुलह कराने के लिए, दोनों को मिलाने के लिए, दोनों को इकट्ठा करने के लिए झूठ का इस्तेमाल किया जा सकता है। उतना ही उसके भी दायरे कार हैं। और दूसरा झूठ इस्तेमाल किया जाता है जब मैदान जंग में, मैदान अल हर्ब वल खिदा, मैदान में जंग में कुछ झूठ इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी किस्म झूठ इस्तेमाल बीवी को राजी करने के लिए, चंद जुमलों की वजह से नाराज हो जाती है, उसको राजी करने के लिए बीवी से चंद छोटे झूठ बोले जा सकते हैं।
حضرات گرامی، یہ تمام مختصر انداز سے حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد، آج جھوٹ بولنا ہمارا زندگی کا وتیرہ ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جھوٹ بولیں گے تو ہم ترقی کریں گے، جھوٹ بولیں گے تو ہم بیوی بچوں کو پال سکیں گے، جھوٹ بولیں گے تو ہماری تنخواہیں ملیں گی، اور جھوٹ بولیں گے تو اس معاشرے میں ہم جی سکیں گے۔ حضرات گرامی، یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے اتنی دور ہونا چاہیے جھوٹ سے۔ لوگ اسلام اسی وجہ سے قبول کیے تھے، ان کے پاس سچائی ہے۔ لوگ کفار مکہ ہم لوگوں سے صرف اسی وجہ سے پریشان ہے، یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی قوم ہے، ان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ اسی وجہ سے وہ سٹیٹس، وہ معیار، وہ حدیث کی تفسیریں ہماری اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، کتابوں کی حد تک نہیں، قرآن و حدیث کی حد تک نہیں، عملی زندگی کی حد کریں، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کہے، اے رب، میں نے دنیا میں صرف جھوٹ اس وجہ سے نہیں کہا، میں تیرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اے رب، میں دنیا میں جھوٹ کا استعمال ہی نہیں کہا، صرف اس وجہ تیری بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اے رب، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، جب انسان سچ بولتا ہے، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، انسان کی کمی بیشیاں اللہ رب العالمین اس کی اصلاح کر دیتا ہے، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب ہماری موت ہو صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی، ضروری اعلان یہ ہے، انشاءاللہ جیسے یہ سیار کا یہ سسٹم چلا ہوا ہے، ہر مسجدوں میں اس کا انتظام کیا جا رہا ہے، جن کے ووٹر 2002 میں ہے یا نہیں، ان کے والد یا ان کے رشتہ دار کے کوئی ووٹر ہے یا نہیں، اس سلسلے سے الحمدللہ اس مسجد میں بھی ہفتہ اتوار کے دن کیمپ رکھا گیا ہے۔ جو ابھی حضرات جن کے ووٹر لسٹ ہیں چیک کرنا ہے یا بنانا ہے یا اس میں جوائن کرانا ہے، وہ لوگ ہفتہ اتوار کے دن مسجد میں پہنچ کر اپنے ووٹر لسٹ کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس مسجد کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مکتب بھی شروع ہو چکا ہے، 50 تک تقریباً بچے آ رہے ہیں، تعلیم اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور بھی بچے ہیں یا بچیاں ہوں لائیں تاکہ مکتب میں داخلہ کر کے اور مکتب کو مضبوط کریں۔ تیسرا اعلان یہی ہے جو ہر بار اعلان کیا جاتا ہے، مسجد کی تعمیر و ترقی اور مسجد کی اصلاح و مرمت کے لیے بہت سارا کام باقی ہے، جاتے ہوئے اس مسجد کو زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دینے کو، اس میں حصہ لینے کو، اس میں شامل ہونے کو، اور ہر کام کے نیک کام میں شامل ہونے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور قیامت کے دن اجر عظیم سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی سے نوازے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں سے کمزور ہے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں، اللہ رب العالمین قرض کی ادائی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہمیشہ اونچا رکھ۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے مسائل کو ختم کر دے، اور مسلمانوں پر جو بھی دشمنی کر رہا ہے اللہ رب العالمین یا تو ان کو ہدایت دے یا ان کو ہٹا لے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب ہماری موت ہو صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله